کرتا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیاتیں ہیں۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا کہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں تھے۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا، ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے سامنے کوئی فریب کاری کرے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرے پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا۔ اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سرین غلطی میں ہیں۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو، یہ کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے گا، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے اندھے کی تہ میں ڈالاؤ، اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا، ابا، اگر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا۔ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اسے تمہارے لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسے زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوں۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ڈھال لیا، اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے، تمہیں اسے ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچتے ہیں اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، وہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلودہ بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا، یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے ہی مدد کی طلب ہے۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی لانے والے کو بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا، واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین پر یوسف کے قدم جما دیا، ہم اس سے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھایا۔ اللہ اپنے ارادوں پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہی ہوتے ہیں۔ جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اسے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا، اور یوسف اس کی قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔
دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے کے ہی ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورت کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یوسف، اب اس بات کو آتی جاتی کرو اور اس عورت کو تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو ورغلا رہی ہے اور اس نوجوان کی محبت نے اسے گرویدہ کر لیا ہے۔ ہمارے خیال میں تو یہ یقینی طور پر وہ گھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج دیا، اپنے گھر بلوایا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا اور ان کے حسن سے مابوس ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھیں کہ ماشاءاللہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب دیکھو، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے۔ یہ بات واقعی سچی ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے، مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ یوسف نے دعا کی، یا رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیں، اور یوسف کے ساتھ 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک دن یوسف سے کہا، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر ٹوپی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ذرا ہمیں اس کی تعبیر تو بتاؤ، ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو۔ یوسف نے کہا، جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا، ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے، مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو۔ بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے؟ اس کے سوا جس چیز کو تم عبادت کرتے ہو، ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری، حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر گی، جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کھائیں گے۔ جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا، اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ پھر ہوا یوں کہ شیطان نے اس کی یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا، چنانچہ وہ کئی برس قید خانے میں رہے۔ سال بعد مصر کے بادشاہ نے
اپنے درباریوں سے کہا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف نہیں۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے ایک رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیں۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا، یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تو ہم کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ یوسف نے کہا، تم 7 سالوں تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، تو جو فصل تم کاٹو اسے بالیوں میں ہی رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا، اس سے تھوڑی سی مقدار کے سوا سب تم محفوظ رکھو۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا، میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا، تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، سو ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کا خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بھگانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ، اسے میں ہم نے کوئی بھی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب حق کھل گیا ہے، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا، یہ اس لیے ہے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی، اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی۔ بلا شبہ نفس تو یقیناً برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے، یقیناً میرا رب بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، اس کو میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں۔ پھر جب اس نے جب اس سے بات کی تو کہا، بلا شبہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہیں۔ یوسف نے کہا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، یقیناً میں پوری طرح حفاظت کرنے والا خوب جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے اسے سرزمین میں یوسف کو اقتدار دیا، وہ اس میں جگہ بناتا تھا جہاں چاہتا، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہیں۔ اور یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس کو پہچاننے والے نہ تھے۔ اور جب اس نے ان کے سامان کے ساتھ انہیں تیار کر دیا تو کہا، اپنے اس بھائی کو میرے پاس لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یقیناً میں پورا ماپ دیتا ہوں اور میں بہترین نواز ہوں۔ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو ضرور آمادہ کریں گے، اور بلا شبہ ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ اور یوسف نے اپنے نوجوانوں سے کہا، ان کی رقم ان کے کچاووں میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھروں کی طرف واپس جائیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ لوٹ آئیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، ہم سے ماپ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلے کا ماپ لائیں، اور بلا شبہ ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب نے کہا، نہیں، میں اس کے بارے میں تم پر اعتبار کرتا، مگر جیسے اعتبار میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر کیا تھا، سو اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ رحم کرنے والا میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنے سامان کھولا تو انہوں نے پایا کہ انہیں ان کا مال ہی واپس کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہے ہمارا مال ہماری طرف لوٹا دیا گیا ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم ایک اونٹ کا غلہ ماپ زیادہ لائیں گے، اور یہ تو آسان ماپ ہے۔ یعقوب نے کہا، میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کا پختہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے۔
مگر یہ اور بات ہے کہ تم سب بھی گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے کہا اس کا اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو نہیں ہٹا سکتا۔ حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ان سے نہیں ہٹا سکتا۔ مگر یعقوب کے دل میں ایک تمنا تھی جس کو اس نے پورا کیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً صاحب علم تھے، اس لیے کہ ہم نے اسے سکھا دیا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی جگہ دی۔ اس نے کہا بلا شبہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، سو ان باتوں کا غم نہ کرو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو اپنے پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے سے اعلان کیا، اے قافلے والو، بلا شبہ یقیناً تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے کہا، وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ہوگا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد کریں، اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی جزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی جزا یہ ہے کہ جس کو پایا جائے سو وہ اسی کی جزا ہے، ہم ظالموں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کی تھیلیوں سے ابتدا کی، پھر اپنے بھائی کی تھیلی سے اسے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کی رو سے اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب عالم سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور اس پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے کہا تم برے درجے کے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے عزیز، بلا شبہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، سو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بلا شبہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے ماں سوائے کسی اور کو رکھیں، تب تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ ان سے نامید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ بلا شبہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لے رکھا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو۔ چنانچہ میں یہ زمین ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں، یا اللہ تعالیٰ میری کوئی فیصلہ فرمائیں، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے والد کے پاس جاؤ، سو ان سے کہو اے میرے ابا جان، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے تو صرف اس بات کی گواہی دی ہے جو ہمیں معلوم ہے، اور غیب کی حفاظت کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ اور آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جن میں ہم تھے، اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس سے میں ہم آئے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے دل نے ایک کام کو مزین بنا دیا، سو اب میرا کام اچھا صبر ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور اس نے ان سے منہ موڑے اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، چنانچہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں۔ یعقوب نے کہا میں اپنے ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور ہم رقم لے کر آئے ہیں، سو آپ ہمارے ماپ پورا کر دیں اور ہم پر صدقہ بھی کر دیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کا جزا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا کیا تمہیں علم ہے جب تم نادان تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا یقیناً
تم وقتاً یوسف ہی ہو۔ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نیکی کرنے والوں کا اجر بلا شبہ ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں ہم پر فوقیت دی ہے اور بے شک ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تم میری یہ قمیض لے جاؤ، پھر اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور تم اپنی سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ جدا ہوا تو ان کے باپ نے کہا یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، بے شک آپ تو یقیناً پرانے خط میں ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیض ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے ابا جان، آپ ہماری گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ اور انہوں نے اپنے والدین کے تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اور یوسف نے کہا ابا جان، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پروردگار جو چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کا علم سے بھی نوازا۔ آسمانوں اور زمینیں پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرمانبردار ہوں، اور مجھے نئے لوگوں میں شامل کرنا۔ اے پیغمبر، یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہمیں تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف ان کو کنویں میں ڈال دیں گے۔ اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسے ہی دل چاہتا ہو، حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتے۔ یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور آسمان اور زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے سامنے شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں کے اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے، یا ان پر قیامت کی اچانک ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو؟ اے پیغمبر، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے، تو کیا ان لوگوں نے زمین پر چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلی قوموں کا انجام کیسا ہوا؟ اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں، تو ان پیغمبروں کے پاس سے ہماری مدد پہنچ گئی۔ یقیناً کافروں پر عذاب آیا، اور جن کو ہم چاہتے ہیں انہیں بچا لیا گیا، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارا عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ہر بات کی وضاحت، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔